میں نے کہا تھا 2 سوال آپ لوگوں سے خود کرنے کو، کر لیا؟ کوشچن نمبر 3 اور کوشچن نمبر 4 زید کر لیا لاسٹ کے 2 کوشچن؟ ہاں سر کوشچن نمبر 3 کر دیا. 3 کر لیا، 4 نہیں کیا؟ نہیں. اور علم آپ نے؟ علم آپ نے؟ تم نے بھی نہیں کیا؟ کر لیو بیٹا، کر لینا چاہیے. چلو فاطمہ تو تھی نہیں، تو کہاں سے کرے گی؟ تو کہہ رہے تھرڈ والا کوشچن جو ہے آخرت کے متعلق کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ آسان سا جواب ہے، آخرت کے متعلق 5 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. پہلے آپ لکھ دیں گے آخرت کے متعلق 5 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر آپ یہ لکھ دیں گے، لائن سے میں نشان لگا دیتا ہوں. حشر، عدالت، میزان، عدالت، اس کے بعد نیچے جو ہے میزان، میزان جزا اور اور سزا اور آخرت. میزان اور جزا اور سزا. ٹھیک ہے، 1 منٹ رک جاؤ. خراب کر ٹھیک ہے، تو یہ 5 چیز لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے علما یا بہت اسپیڈ سے ہو رہا ہے زیادہ؟ علما بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ سر آ رہی ہے. تو یہ تیسرے کا جواب آپ کا اس طرح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد چوتھا کوشچن پڑھو زید. زید 4تھ کوشچن پڑھو. چلو زید 4تھ کوشچن پڑھو. 4تھ آخرت پر ایمان لانے سے انسان پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ سر بتاؤ اس کا آنسر. ہاں بتاؤ، آخرت پر ایمان لانے سے انسان پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ بتاؤ. آخرت پر ایمان لانے سے انسان پر یہ اثرات پڑتے ہیں: نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت، بالکل صحیح. احساس ذمہ داری، ٹھیک ہے، مایوسی سے نجات، اور بہادری اور سرفروشی. سرفروش. دنیا بس بیٹا، بس ہو رہی. ٹھیک ہے، تو 4 چیزیں لکھ دیں گے. آپ لکھیں گے آخرت پر ایمان لانے سے انسان پر کیا اثرات پڑتے ہیں، تو لکھیں گے آخرت پر ایمان لانے سے انسان پر یہ اثرات پڑتے ہیں. اس کے بعد پھر نمبر ڈال کے نمبر 1 نیکی کی طرف رغبت. یہاں پہ کتابوں میں یہ پورا آپ کو لکھا مل جائے گا، نیکی کی طرف رغبت اور بدی سے نفرت. نمبر 2 احساس ذمہ داری. ٹھیک ہے، اسی طرح اس کے آگے ہے نمبر 3 مایوسی سے نجات. ٹھیک ہے، اور نمبر 4 بہادری. ٹھیک ہے، بہادری اور سرفروشی. یہ 4 لکھ دیں گے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے دماغ میں کوئی چیز آئے گی تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں آسانی سے. چلیے ٹھیک ہے، بہتر ہے. یہ والا جواب ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا فاطمہ یا باؤنس گیا؟ آ گیا چلو اچھا. سر. اگلا چیپٹر جنت اور جہنم. یہ ویوو کے نام سے کون ہے بھائی؟ سامنے آئیے. ابھی کہاں کلا بیٹا؟ ابھی تو رہ گیا نا، کتنا سوال رہ گیا؟ 2 سوال اور رہ گیا ابھی. مجرم قیامت کے دن کن چیزوں کو فدیہ میں دے کر نجات حاصل کرنا چاہیں گے؟ کون بتائے گا اس کا جواب؟ جو لوگ مجرم ہوں گے، جن کو پنشمنٹ ملنی ہوگی، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا چیز دینا چاہیں گے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا علما؟ سر دولت دینا چاہیں. دولت اور
چلیے میں بتا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، یہاں سے لکھ لیں گے آپ، مجرم اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دیں اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے. ٹھیک ہے، تو کیا کیا چیز دینا چاہیں گے؟ وہ سوچیں گے اپنی بیوی، بھائی اور جو بھی رشتے دار ہے اور خاندان ہے، اس کے علاوہ زمین پہ جو بھی چیز پائی جاتی ہے ساری چیز کو وہ کیا کریں، فدیے میں دے دیں، اور اس کے بدلے ان کو جو ہے کیا مل جائے، نجات مل جائے، ان کو جو ہے بخشش مل جائے. یہ کوشش کریں گے. سر اگلا میں پڑھوں؟ یہ والا کر لیا زید، یہ والا کر لیا؟ کون سا سر؟ ہاں یہ والا کر لیا. چلو اس کو کر لینا، نشان لگا لو تو کر لینا. سمجھ میں آ گیا؟ فاطمہ، علمہ، یہ والا سمجھ میں آ گیا؟ یس سر آ گیا. چلو ٹھیک ہے، چلو نیکسٹ پڑھو. پھر کون پڑھ رہا تھا؟ سر میں. ہاں پڑھو. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حساباً یسیر، آسان حساب کا کیا مطلب بیان فرمایا؟ سر بتاؤں؟ ہاں بتاؤ. سر تیسرا والا جو نیچے ٹھیک ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے سوال میں سے لکھیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب یسیرہ، آسان حساب کا مطلب بتایا کہ، اس کے بعد کہاں سے بتا رہے ہو؟ تیسرے والے میں سے. تیسرا نہیں بیٹا، چوتھا بتاؤ سے. سر اللدن یا مزرعۃ لا ہجرت. نو بیٹا، نو بیٹا. چلو میں بتا دیتا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حساباً یسیرہ کا مطلب یہ بتایا کہ آسان حساب، یہاں سے آسان حساب یہ ہے کہ بندے کے اعمال نامے پر نظر ڈالی جائے اور اس سے درگزر کیا جائے. سمجھ میں آئی بات؟ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بندے کے اعمال کو دیکھا گیا، اس میں اچھے اور برے سب اعمال تھے، لیکن اس کے برے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. درگزر کر دینا مطلب معاف کر دینا. تو آسان حساب یہ ہے کہ بندے کے اعمال نامے پر نظر ڈالی جائے اور اس سے درگزر کیا جائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یس سر آ گئی. علمہ، فاطمہ، سمجھ میں آ گیا؟ یس آ گئی. چلو آسان سی چیز ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا یہ والا. اس کے بعد مختصر نوٹ لکھیے، اس کو جانے دیجیے، اس کو رہنے دیجیے، لاسٹ والے کو اس کو بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ، کوئی ایک آدھ پوائنٹ اس میں سے کر لیں گے. اس کے بعد اگلا چیپٹر ہے ہمارا جنت اور جہنم کے نام سے، جس کو ہم پڑھیں گے. جانتے ہیں جنت اور جہنم؟ انگلش میں کیا بولتے ہیں جنت اور جہنم کو؟ سر ہیون اینڈ ہیل. ہیون اینڈ ہیل، اور پیراڈائز بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہندی میں کیا بولتے ہیں جنت اور جہنم کو؟ سر سورگ نرگ. ویری گڈ سوال. آپ لوگ کو نہیں پتا کیا علمہ، فاطمہ؟ تو ہندی میں آپ سورگ اور نرک بولتے ہیں، اور انگلش میں پیراڈائز یا ہیون اینڈ ہیل بولتے ہیں. ہیل جہنم کو اور پیراڈائز جنت. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جنت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں. چلو فاطمہ اسٹارٹ کرو. جنت اور جہنم. جنت کیا ہے؟ جنت کھانے باغ کو کہتے ہیں. جنت کھانے باغ کو کہتے ہیں. بیٹا کھانے نہیں. گھنے باغ کو کہتے ہیں. جنت مومن کا ٹھکانہ ہوگا. قرآن میں جگہ جگہ اس کی خوبیوں کو اجاگر کیا
ہے کیا گیا ہے کیا گیا ہے، مثلاً جنت لازم نعمت کا جنت باغ ہے، النعیم جنت النعیم کا باغ ہے، جنت جنت الخلد جنت الخلد ہمیشگی کا باغ ہمیشی کا باغ ہے، جنت العدن ہمیشہ رہنے کی بذات ہے، باغات، جنت المأوہ جنت المأوہ پناہ کا باغ ہے، اس طرح جنت کے علاوہ وہ دوسرے تعبیرات بھی استعمال کی گئی ہے، تعبیرات بھی استعمال کی گئی ہے، مثلاً فردوس شاندار باغ، روضت چمن، دراخلت، دارالخلد دارالخلد شمشیر کا گھر، ہمیشگی کا گھر، ہمیشی کا گھر، دارالمقامہ کا کامیابی کا گھر، قیام کا گھر۔ کتنی خراب ریڈنگ تمہاری ہو گئی ہے فاطمہ، لگ رہا ہے کہ تم اردو بھی ریڈنگ تم نے چھوڑ دی ہے، اور قرآن تو 1 آدھ سال ہو گئے شاید تم کو اٹھائے ہوئے پڑھے ہوئے، ایسا لگ رہا ہے بالکل پتہ نہیں کیا کرتی ہو، دن بھر خالی رہتی ہو بیٹھ کے۔ چلو پڑھو۔ دارالسلام سلامتی کا گھر وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو لیسن ہے جنت اور جہنم سے ریلیٹڈ ہے، اور جنت اور جہنم کے بارے میں اس میں ہم پڑھیں گے اور معلومات حاصل کریں گے، کیونکہ انسانی نیچر ایسا ہے کہ انسان جب تک اسے کسی چیز کا شوق نہیں ہوتا ہے تب تک وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، یا جب تک کسی چیز کا اس کو ڈر نہیں ہوتا ہے تب تک وہ کام نہیں کرتا ہے۔ ہم لوگ جتنا بھی کام کرتے ہیں یا شوق کی وجہ سے کرتے ہیں یا ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے جنت کا جو ہے شوق دلایا ہے جگہ جگہ پر، تاکہ ہم اچھے کام کریں، اور جہنم کا ڈر اور خوف پیدا کیا ہے تاکہ ہم برے کاموں سے بچ سکیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو انسان سیدھے راستے پہ نہیں آئے گا جلدی، ٹھیک ہے۔ آپ عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں لوگ جو بھی کام کرتے ہیں انہی 2 طریقوں پہ کرتے ہیں، یا تو کوئی خوف کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے، یا کوئی جو ہے کسی چیز کے شوق اور طلب اور کسی چیز کی خواہش اور لالچ کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا نظام رکھا ہے، اور جنت اور جہنم کا نہ صرف نظام رکھا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں متنبع بھی کرتا رہتا ہے، ان کی لالچ بھی دلاتا رہتا ہے، ان سے ڈراتا بھی رہتا ہے۔ سب سے پہلے جنت اور جہنم میں جنت کا کیا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور جیسا کہ فاطمہ نے پڑھا جنت گھنے باغ کو کہتے ہیں۔ جنت کے ورڈ کا اگر آپ میننگ دیکھیں گے ڈکشنری کے اندر تو مطلب ہوگا گھنے باغات۔ جنت مومنوں کا ٹھکانہ ہوگا، یعنی جو مومنین ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے والے ہوں گے، ان کے رہنے کی جگہ ہوگی۔ قرآن میں جگہ جگہ ان کی خوبیوں کو، اس کی خوبیوں کو اجاگر کیا گیا۔ قرآن کریم کے 30 پاروں میں آپ بہت ساری ایسی جگہ آپ کو ملے گی جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی اچھائیوں کو، جنت کی خوبیوں کو خوب بیان کیا۔ اس میں سے کچھ مثالیں انہوں نے دے دیے، جیسے قرآن میں ایک جگہ ہے جنت النعیم، نعمتوں کا باغ، یعنی ایسا باغ جس میں بہت ساری نعمت ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، دریا ہے، ندی ہے، باغات ہے، دودھ ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، تو اس کو بولا جاتا ہے جنت النعیم، نعمتوں کا باغ، ایسا باغ جس کے اندر بہت ساری نعمتیں ہوں۔ اور کیا کہا گیا جنت کو؟ جنت الخلد، اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ جنت الخلد، ہمیشگی کا باغ، جس کے اندر کبھی کوئی مرجھاٹ نہ آئے، کبھی ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی پھل نہ موجود ہو، تو ہمیشگی کا باغ ہے۔ اور جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات، یہ ایسے باغات جو کبھی نہیں ختم ہوں گے، ان کو جنت کہا گیا ہے۔ اسی کے علاوہ قرآن نے اور کیا کہا ہے؟ جنت المأوہ کہا ہے جنت کو، پناہ کا باغ، جہاں پہ لوگوں کو پناہ ملے گی، سکون ملے گا، آرام ملے گا، کمفرٹ فیل کریں گے وہاں پہ۔ اسی طرح جنت کے علاوہ دوسری تعبیرات بھی استعمال کی گئی ہے۔ جنت کے ورڈ کے علاوہ اور بھی ورڈز یوز کیے گئے ہیں جنت کو بتانے کے لیے قرآن میں،
جیسے فردوس کا ورڈ یوز کیا ہے قرآن میں، سورہ کہف کے اندر آپ کو ملے گا، سورہ 16ویں پارے میں فردوس کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ شاندار باغ، بہترین باغ، یہ جنت سے اچھا باغ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے روضہ، روضہ کا ورڈ بھی یوز کیا گیا ہے جنت کے لیے، چمن کو کہا جاتا ہے، گارڈن کو ہی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی دار الخلد کہا گیا، یعنی ہمیشگی کا گھر، جہاں جانے کے بعد انسان کو کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی پریشانی نہیں ہوگی، اور ہمیشگی کا گھر ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ انسان وہاں پر رہے گا۔ اسی طرح دار المقامہ بھی کہا گیا ہے، قیام کا گھر، جہاں پہ آدمی جا کے ٹھہرتا ہے، اسٹے کرتا ہے، جہاں پہ رکتا ہے انسان۔ اور اسی طرح دار السلام بھی کہا گیا ہے، سلامتی کا گھر، کیونکہ اس کے وہاں پہ جو ہے سلامتی ہی سلامتی ہوگی، کسی طرح کی کوئی پریشانی، کوئی کورونا وائرس اور کوئی اس طرح کی کوئی اور پریشانی وہاں پہ انشاءاللہ موجود نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ دار السلام بھی کہا گیا ہے، سلامتی کا گھر کہا گیا۔ اب اس میں سے کچھ نام آپ یاد کر لیجئے گا، جیسے جنت الخلد، جنات عدن، جنت النعیم، یہ سارے جو نام جنت کے یا جنت کی خوبیاں جو بتائی ہیں، ان میں سے کچھ خوبیوں کو آپ یاد کر لیجئے گا۔ آگے ہے جنت کی وسعت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، چلو علمہ پڑھو بیٹا۔ علمہ پڑھیے۔ جنت کی وسعت انسانوں اور آسمانوں اور زمین کی برابری ہے، وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ ایک عدنانی جنتی کو بھی اتنی وسیع جنت ملے گی کہ وہ 1000 برس تک اس میں چلتا رہے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ جنت کی وسعت کی اگر بات کی جائے، کتنی چوڑی اور لمبائی چوڑائی کتنی ہے، تو اگر اس کی ہم بات کریں جنت کی وسعت کے بارے میں، تو جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر، جتنے بڑے آسمان اور پھیلا ہوا پوری دنیا میں ہے اور جتنی بڑی زمین ہے اس کے برابر ہوگی جنت۔ وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور وہ جو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو فالو کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے متقی، مطلب اللہ سے ڈرنے والے۔ تو سب کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ صرف ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کا سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ رکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران، جو مومن ہو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مومن ہوگا وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ آگے کہہ رہے ہیں ایک ادنا جنتی کو بھی اتنی وسیع جنت ملے گی کہ وہ 1000 برس تک اس میں چلتا رہے گا۔ ادنا جنتی مطلب سب سے چھوٹا جنتی، سب سے کم درجے والا جو جنتی ہوگا، اس کو بھی اتنی جگہ ملے گی جنت کے اندر۔ مائک بند کر لیجئے علمہ، مائک بند کر لیجئے۔ تو اس کو بھی اتنی جگہ ملے گی کہ اگر وہ اس کے جنت کے اندر ٹہلنا چاہے تو 1 سال تک بھی اگر وہ لگاتار چلتا رہے تب بھی وہ جنت ختم نہیں ہوگی۔ یعنی بہت زیادہ کشادہ، بہت زیادہ پھیلی ہوئی جنت انسان کو ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا کو ہم دیکھتے ہیں، اس دنیا کے اندر اتنی اچھی اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اتنی بڑی اس دنیا کو بنایا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے لیے جنت میں اتنی وسیع بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ چلو آگے پڑھو زید۔ جنت میں کیا کیا ہوگا؟ جنت میں ہر طرف امن و سلامتی ہوگی، بے شک پرہیزگار لوگ امن والے مقام میں ہوں گے، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ جس چیز کی خواہش کریں گے سب کچھ ملے گا، اور جنت میں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور جو کچھ نہ مانگو گے موجود ہوگا۔ سامان ضیافت کے طور پر اس ہستی کی طرف سے جو
غفور رحیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے نہ کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کبھی کسی کے ذہن میں اس کا خیال آیا. جنت میں کیا کیا ہوگا؟ اب اگر آپ بات کی جائے جنت کے اندر کیا کیا چیزیں فراہم ہوں گی، تو یہ جو ساری باتیں بتائیں گے قرآن کی روشنی میں بتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہے اسی کو نقل کریں گے، اسی کو کوٹ کریں گے. کہہ رہے ہیں کہ جنت میں ہر طرف امن اور سلامتی ہوگی، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا. شور شرابہ، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، ان ساری چیزوں کا کوئی نام و نشان، بیماری، اس طرح کی چیزوں کا کوئی بھی نام و نشان جنت کے اندر نہیں ہوگا. تو ایک دم سکون ہوگا، سلامتی ہوگی. بے شک پرہیزگار لوگ امن والے مقام پہ ہوں گے. سورہ دخان کی آیت نمبر 51 ہے. پرہیزگار وہی مطلب ہے جو متقی کا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ. نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا. ان کو نہ کسی چیز کا خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ پچھلے کسی چیز کا افسوس ہوگا، نہ آگے کسی چیز کی ان کو ٹینشن ہوگی. جنتی ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رکھے جائیں گے. انہیں نہ وہاں کوئی کسی مشقت سے پالا پڑے گا، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. کوئی پریشانی کسی طرح کی وہاں پہ ان کو اللہ تعالیٰ ہونے نہیں دے گا. جس چیز کی خواہش کریں گے سب کچھ ملے گا. جس چیز کو بھی وہ چاہیں گے کہ یہ چیز ہمارے پاس ہونا چاہیے، وہ ان کو مل جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جنت میں آیت کا ترجمہ لکھا ہے، اور جنت میں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور جو کچھ مانگو گے موجود ہوگا. اور سامان ضیافت کے طور پر اس ہستی کی طرف سے جو غفور. سامان ضیافت مطلب گیسٹ کے لیے جو سامان انتظام کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ گیسٹ کی طرح انسان رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے خاطر کے لیے ساری چیزوں کو، ساری آسانیوں کو فراہم وہاں پہ کر دے گا. حامیم سجدہ کی آیت نمبر 31 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے نہ کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کبھی کسی کے ذہن میں اس کا خیال آیا. تو جنت کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے بارے میں ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ نعمتیں کسی نے دیکھا نہیں، کبھی کسی نے اس کے بارے میں کبھی سنا نہیں، اور دیکھنا سننا تو بہت دور کی بات، کسی کے ذہن میں وہ خیال بھی نہیں آیا. ہم دنیا کے اندر بھی پھل اور فروٹ کھاتے ہیں، یہی سارے پھل فروٹ وہاں بھی ہوں گے، لیکن ان کا مزہ، ان کا لذت، ان کا رنگ، ان کا بو، ان کی خوشبو، یہ سب بہت ہی زیادہ اعلیٰ قسم کا ہوگا جو اس دنیا کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. چلو علم آگے. چل لگتا ہے پرویز میں مائکرو میکس. نہیں پرویز نہیں ہے، وہ کوئی نیا اسٹوڈنٹ. جہنم کیا ہے؟ کہاں سے پڑھ رہی ہو بیٹا؟ جنت میں حور اور غلمان ہوں گے. یہ آپ کا 1 2 3 4 5 6 چھٹی لائن ہے، 6 لائن ہے اس والے پیراگراف کی. جنت میں حور اور غلمان ہوں گے. جتنی جنتی مزین تختوں پر تکیے لگائے، تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے. ان کی مجلس میں ہمیشہ رہنے والے لڑکے بہت ہوئے. جسم سے بڑھے
प्याले ठीक है, आवाज नहीं आ रही में आपकी। चलिए देखिए, कह रहे हैं जन्नत में हूर और गिलमान होंगे, यानी काम करने के लिए नौकर, और हूर इंसान की जरूरत को पूरा करने के लिए हूर और गिलमान होंगे, और जन्नती मुज़य्यन तख्तों पर तकिए लगाए आमने सामने बैठेंगे। मुज़य्यन मतलब खूबसूरत, डेकोरेटेड बोलते हैं, डेकोरेटेड को मुज़य्यन बोला जाता है। तो बैठने के जो उनके तख्त होंगे वो खूबसूरत से होंगे, उस पर टेक लगा करके वो बैठे होंगे, आमने सामने बैठे होंगे, एक दूसरे के आमने सामने, कोई किसी का पीठ की तरफ से नहीं बैठा होगा। उनकी मजलिसों में हमेशा रहने वाले लड़के बहते हुए चश्मे से भरे प्याले और गिलास लिए दौड़ते फिरते होंगे, जिसे पी कर ना उनका सर चकराएगा ना उनकी अकल में खराबी आएगी। तो उनको पिलाने के लिए शराब जो इस दुनिया के अंदर लोग पीते हैं उसके अंदर नशा होता है, लेकिन वहां पे जो शराब पिलाने को दी जाएगी उसके अंदर किसी तरह का कोई नशा नहीं होगा, एक तरह का मशरूब होगा पीने का। तो ये सारी चीजें जो है वहां उनको मुहैया होंगी। देखो पीने की बात आ गई, प्यास लग गई मुझे सुन के। चलो तो उसको, तो ये पीने की अच्छी अच्छी चीजें जो है उनके पास जो है वहां पे मौजूद होंगी, और लोग ला ला करके उनको दे रहे होंगे। ठीक है, आगे है, और वो उनके सामने तरह तरह के लजीज फल पेश करेंगे, अलग अलग तरह के फ्रूट्स, अलग अलग तरह के फल ला करके उनके सामने वो लड़के ला करके देंगे, यानी नौकर चाकर लगे हुए होंगे, जिसे चाहे चुन ले, और परिंदों के गोश्त पेश करेंगे, जिस परिंदे का चाहे इस्तेमाल कर ले। अलग अलग तरह के डिश, अलग अलग तरह के खाने की चीजें वहां पर ला करके उनको दी जाएगी, जिसको चाहे वैसे वो उसको इस्तेमाल कर ले। कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर समझने के लिए हम करना चाहें तो किसी बहुत बड़ी शादी में आप गए हैं और सारी चीजें वहां पे आपको फराहम है और ला ला के लोग दे रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा किसी हद तक हम कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन समझने के लिए इतना समझ सकते हैं। वरना पहले ही बता दिया कि जन्नत की जो नेमतें हैं उसको ना किसी ने कभी देखा है, ना किसी ने कभी सुना है, ना उसको कभी ना किसी ने महसूस किया है। ठीक है, उनके सामने लजीज फल पेश करेंगे, जिसे चाहेंगे चुन लेंगे, और परिंदों के गोश्त पेश करेंगे, जिस परिंदे का चाहेंगे इस्तेमाल करें। और उनके लिए खूबसूरत आंखों वाली हूरें होंगी, ऐसी हसीन जिसे छुपा कर रखे हुए मोती। ये सब कुछ उन आमाल के जजा के तौर पर उन्हें मिलेगा जो दुनिया में करते रहे हैं। तो ये जो सारी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, ये रिवॉर्ड होगा, ये इनाम होगा, ये गिफ्ट होगा अल्लाह ताला की तरफ से उन लोगों के लिए जो दुनिया के अंदर अच्छे कामों को करते थे, अल्लाह ताला की बातों को मानते थे। उनको रिवॉर्ड के तौर पर अल्लाह ये सारी चीजें देगा। वहाँ वो कोई बेहुदा कलाम या गुनाह की बात ना सुनेंगे, वहां पे कोई गाली गलोच, चुगली, एक दूसरे की बोहतान तराशी, एक दूसरे की कीचड़ उछालना, ये सारी जो गंदी चीजें इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं, वहां पे ये चीजें बिल्कुल भी मौजूद ना होंगी। जो बात भी होगी ठीक ठीक होगी, जो भी बातचीत आपस में हो रही होगी अच्छी अच्छी बातें हो रही होंगी वहां पे। सूरह वाक़िया की आयत नंबर 15 से 26 तक का ट्रांसलेशन ये आपको इन्होंने बताया है। शहद, दूध और शराब की नहरें रवा होंगी। हमने नहरें तो खूब देखी है, लेकिन दूध की नहर होगी वहां पे। शहद बह रहा होगा, जैसे नदी के अंदर पानी बहता है वैसे शहद बह रही होगी। आपको जितनी जरूरत है उतना आप वहां से इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। इसी तरह दूध की भी नहरें जारी होंगी, नहर बह रही होगी। मिट्टी मुश्क की होगी, और मिट्टी के अंदर से भी मुश्क जो एक खुशबू होती है, तो मुश्क की खुशबू आ रही होगी मिट्टी के अंदर से। वहां जन्नती सोने के कंगनों से आरास्ता किए जाएंगे। इस दुनिया के अंदर मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, औरतों के लिए तो जायज है, लेकिन मर्द के लिए हराम है। वहां पे उनके लिए उसके इस्तेमाल को जायज कह दिया जाएगा। और रेशम, अतलस, ये जो बेहतरीन और कपड़े की किस्में होती हैं रेशम वगैरह की, ये सारे पहनने के लिए दिए जाएंगे। ऊंची मसनदों पर तकिए लगाकर बैठेंगे। सूरह कहफ की आयत नंबर 31 से। सबसे अहम बात ये कि रब का दीदार नसीब होगा। सबसे बड़ी नेमत जन्नत की ये होगी कि इस दुनिया के अंदर तो हमारी आंखें इस काबिल नहीं है, या इतने कैपेसिटी नहीं है हमारी आंखों की कि हम अल्लाह ताला को देख सकें, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला का दीदार होगा। अल्लाह ताला को, जन्नत में रहने वाले लोग अल्लाह ताला को अपनी आंखों से देखेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला आंखों की पावर को इतना बढ़ा देगा कि हमारी आंखें अल्लाह ताला को देखने के लायक हो जाएंगी। और उस दिन बहुत से चेहरे तरोताजा होंगे, और बहुत से लोग उस दिन और सर जहन्नुम वाले वो नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। अल्लाह ताला को देखना ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इनाम है जन्नत का, जो सिर्फ जन्नतियों को दिया जाएगा। क्योंकि इस दुनिया के अंदर हमारी इतनी कैपेसिटी आंखों की नहीं है कि हम अल्लाह ताला को देख सके।
اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کیا تھا یا کہا تھا کہ اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو. لیکن جب انہوں نے ایسے خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو جب تجلی کیا تو وہ بے ہوش ہو گئے. تو ہماری جو آنکھیں ہیں اس دنیا کے اندر وہ اس لائق نہیں ہے، اتنی طاقتور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ طاقت دے دے گا جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مکرم وہ لوگ ہوں گے جن کو دیدار الہی صبح و شام ہوتا رہے گا. سب سے زیادہ قسمت والے، سب سے زیادہ لکی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو صبح و شام جنت کے اندر دیکھیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت کے اندر